بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15، 16 اور 17 ذی الحج یعنی سوموار، منگل اور بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسی عبادت شیئر کروں گی، ایسے اذکار شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث خوشی کا سبب بنیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 15 ذی الحج سوموار کا دن ہے۔ اگر سوموار کے دن سے ہی اس عمل کو، اس ذکر کو شروع کیا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا جمعۃ المبارک کا دن آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا، اور یہ ایسا بابرکت باکمال عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عرشوں کے رنگ لگائے گا۔ ماہ ذی الحج کے پورے مہینے کی بڑی برکت ہے، پورے مہینے کا ایک ایک منٹ بڑا ہی قیمتی ہے۔ ان دنوں میں نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اگر اس عمل کو کیا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی برکتیں آپ خود سمیٹیں گے، اور معجزات انشاءاللہ بفضل خدا لوگ دیکھیں گے اور آپ کی قسمت پر رشک بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے آج سوموار کے دن اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی حاجت، مراد اور نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اذان عصر سے پہلے یا نماز مغرب کے فوراً بعد 2 رکعت نفل ضرور ادا کرنے ہیں، اور یہ 2 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو آتا ہے اس درود پاک کو 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ پھر اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ نمبر 2 پہ جب آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے تو اسی جگہ بیٹھ کر یا اذان مغرب سے پہلے 1 تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ذکر کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ یاد رکھیے گا اس سلام میں ہر دن اللہ کا ہے اور نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ آپ 15، 16 اور 17 ذی الحج کو اللہ کی رضا کے لیے عبادت، ذکر و ذکار کے ذریعے بے شمار ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ ہر قسم کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیتا ہے، اور یہ نبوی دعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر ان کلمات کو پڑھ کے اپنے رب کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا۔ انتہائی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو سوموار، منگل اور بدھ کے دن ضرور کریں۔ 2 رکعت نفل ہیں، نماز ظہر کے بعد ادا کر لیں یا نماز مغرب کے فوراً بعد ادا کریں، اور جو عمل بتایا ہے، جو تسبیحات بتائی ہیں، اسی ترتیب سے کریں۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا ماہ ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے رب تعالی آپ کی تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ اپنی تقدیر کو 4 چاند لگتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔